یہ ماہ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور بالخصوص یہ پہلا عشرہ اور اس میں پہلا جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر میں موجود ایک عظیم فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی اس عبادت کو بھی قبول فرمائے اور آئندہ سال ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو کا موضوع حج کے مقاصد کیا ہیں۔ 5 مقصد میں نے جو سوچا ہے بیان کرنے ہیں، لیکن ٹائم ہمیں جتنی اجازت دے گا اتنے مقاصد آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں گے۔ اللہ کریم نے حج کی اس عظیم عبادت میں جو حکمتیں رکھی ہیں، جب شعوری سطح پر ہم انہیں جانیں گے تو اسلام کی عظمتوں سے ہم آگاہ ہوں گے، اور حج ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اور اس عظیم فریضے کو کس انداز میں ادا کرنا چاہیے، چند منٹ انشاءاللہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ جب ہم ان کی حکمتوں کے ساتھ اور ایک باشعور انسان ہونے کے ناطے جب اس عظیم عبادت کو ادا کریں گے تو ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہمیں اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے لذت بھی محسوس ہوگی۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور استطاعت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود جو اس فریضے کو ادا نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوگا۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ حج کے متعلق فضیلت میں امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے متعلق کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے کہ جب وہ عرفات کے میدان سے منا اور مزدلفہ کی طرف لوٹتا ہے، وہ جب ارکان حج کو ادا کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے بدن سے پیدا ہوا، یعنی پچھلے سارے ہی گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ ای الاعمال افضل، سب سے افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ایمان باللہ ورسولہ، قال الجہاد فی سبیل اللہ، قال حج مبرور۔ فرمایا 3 اعمال جو افضل ترین اعمال ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور وہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ فرمایا یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں افضل ترین اعمال ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا صلہ، اب یہ مبرور کیا ہے؟ برائیوں سے پاک حج، جس میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، غصہ نہ ہو، تمام برائیوں سے پاک حج۔ فرمایا اس کا صلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔
اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حج کرنے والا 40 دن تک اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہوتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی حجاج کرام آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، تو اصل مقصد پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہے، تو ان سے دعائیں کروانی چاہیے۔ تو حاضرین محترم، ہمارا موضوع ہے کہ حج کے مقاصد کیا ہیں۔ تو پہلا مقصد کہ حج ہمیں علاقائی تقسیم سے بچا کر امت کے رشتے میں پرو دیتا ہے۔ مختلف جگہوں سے حجاج کرام کی قافلے آتے ہیں، کوئی پاکستان سے چلا، کوئی افغانستان سے چلا، کوئی ترکی سے چلا، کوئی یورپ سے چلا، کوئی مصر سے چلا، تو پوری دنیا سے قافلے عرفات کے میدان میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں، ایک رب کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ ہم یہ علاقائی سرحدوں سے بالا تر ہو کر امت کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ یہ جو ملکوں کی سرحدیں ہیں یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، کیونکہ علامہ نے بھی کہا تھا نا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ یعنی کہ یہ دنیا جو ہے پوری یہ اسلام کی آماجگاہ ہے، اسلام کا پرچم ہی یہاں پر بلند کرنا ہے، اور مسلمان کی ساری جدوجہد بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ کافرانہ نظام ہے کہ ہمیں ملکی سرحدوں میں بانٹ دیا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایران کے بارڈر پر اتنے لوگ مارے گئے، یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر اتنے لوگ شہید ہو گئے، اور پھر وہ جب ان علاقائی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک پوری کشتی ڈوب گئی، سمندر برد ہو گئی، جس میں 300 سے زائد پاکستانی بھی موجود تھے۔ تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ تو حج ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ ہم ایک ہی رب کے ماننے والے ہیں، ایک ہی قرآن کے ماننے والے ہیں، اور ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری زبان بھی آج ایک ہے، ہمارا لباس بھی ایک ہے، اور ہماری زبانوں پر جو تسبیح جاری ہے وہ بھی ایک ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو ایک ہی عبادت، ایک جیسی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ تصور کب قائم ہوتا ہے کہ جب ہم حج کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ اس وقت ہم یہ پوری دنیا کو اعلان کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں سن لو، ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ 32-34 لاکھ، یہ 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ مل کر یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے بھی ایک ہیں اور ہمارے نقصانات بھی ایک ہیں، ہمارا ایمان بھی ایک ہے اور قرآن کی صورت میں ہمارا نظام بھی ایک ہے، کہ ہم صرف مسلمان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم کی عملی تصویر بن جاتا ہے مسلمان، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ قرآن کے اس فرمان کا مصداق بن جاتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان ایمان والے ہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے نفع نقصان ایک ہیں۔ علامہ نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی تو نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو ہم پہلا مقصد حج کے موقع پر
کہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم چند ملکوں سے آئے ہوئے لوگ اپنی اپنی ثقافت کے ساتھ مخلص نہیں، بلکہ ہم ایک امت کی تصویر بن کر تمہیں دکھا رہے ہیں کہ ہم ہر طرح سے ایک ہیں۔ تو دوسرا مقصد، انسان زندگی میں وسائل اور مسائل کی جنگ میں رہتا ہے، اپنی زندگی میں کچھ اہداف کو حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی کے کچھ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لیکن یہ جو 35-40 دن ہوتے ہیں، ان میں بندہ مومن اپنی ذاتی ساری مصروفیات کو ترک کر کر ان ایام کو خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ بندہ مومن اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے کہ میں نے ان ایام میں مناسک حج اس طرح ادا کرنے ہیں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کہ میری ترجیحات صرف اس عبادت کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ادا کرنا ہے، میری ذاتی اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، میرا کاروبار، میری دنیاوی معاملات سب پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اور جب بندہ وقف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، دیکھیے نا ہم جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے دنیاوی معاملات سے کٹ جائیں اور اس قرآن میں غور و فکر کریں کہ جو ہماری ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہم اعتکاف میں وہ مقصد حاصل کرتے ہیں، نہ حج جیسے اس عظیم فریضے کو ادا کرتے ہوئے بھی ہم بعض اوقات غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بھائی یہ طواف کعبہ کرنا یہ مستقل عبادت ہے۔ اب جب بندہ عبادت کر رہا ہو، اب جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو موبائل فون استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو اجازت ہے؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور فیملی کو دکھا رہے ہیں، دوستوں کو دکھا رہے ہیں جی میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یعنی کہ اتنی غفلت، باتیں ہو رہی ہیں، دنیاوی معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں، 14-15 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیا اور پھر وہاں جا کر بھی اس سے اتنے لاکھ لینے ہیں، اس سے اتنے لاکھ لینے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرسی دے جی گا بات۔ تو وہاں پر بھی یہی ترجیحات ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پر بھی کاروبار ہی پیش نظر ہے، تو پھر ہم نے وہ مقصد حاصل نہ کیا۔ وہاں جا کر بھی ترجیح یہ ہو کہ البیک کا کھانا کھایا تھا کہ نہیں، بلٹ ٹرین پہ سفر کیا کہ نہیں۔ اب تصور تو کیجئے کہ اس حج کے کو ذرا ذہن میں لائیے، جب 4-5 مہینے کے لیے لوگ جاتے تھے، یہاں سے گئے کراچی، پھر سارا سمندری سفر اور کئی دن لگ جاتے، پھر کئی سفر کی تھکاوٹ اور معاملات ہوتے۔ اب تو حاجی کے کپڑوں کو سلوٹیں بھی نہیں پڑتی تو بندہ حرم پاک میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مزاج میں یہ ہمارے آ چکا ہے کہ ہم آرام پسند ہو چکے ہیں، ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جائے تو 2 چیزیں چھوڑ کر جائے اور 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ 2 چیزیں چھوڑ کر کیا جانی ہیں؟ اپنا غصہ اور آرام طلبی کا مزاج۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حاجی جھگڑا نہ کرے۔ تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، حاجی جتنا جھگڑا کرتے ہیں اتنا کوئی کرتا ہی نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی سہولت نہ ملی تو جھگڑا، کیونکہ ہمارا مزاج یہ ہے نا کہ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، چند منٹ کے لیے اے سی نہ چلے تو ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ تو مزاج میں آرام طلبی نہ ہو اور 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، ایک ذوق شوق کے ساتھ عبادت کا جذبہ اور دوسرا آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ کیوں
ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور علامہ نے کہا تھا کہ ادب کا حیث زیر عرش از نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جاں. بھائی تم آئے کہاں پر ہو؟ یہ کن کی سجدہ گاہ ہے؟ کتنے انبیاء یہاں پر آئے اس حرم کی سرزمین پر، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سال سے زائد کا عرصہ اس حرم کعبہ کی سرزمین پر اللہ کے قرآن کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی. پھر آپ کے صحابہ اسی جگہ پر بیٹھ کر دینی تربیت حاصل کرتے رہے، اور پھر آپ چلے گئے حرم مدینہ میں. تو علامہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے عرش کے نیچے کہ جنید و بایزید جیسے بڑے احباب بھی یہاں پر اپنے سانس کو روک لیا کرتے تھے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے کہ یہاں پر تو قدموں کے ساتھ نہیں، سر کے بل بھی چلے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. تو حاجی کا دوسرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادات کو پورا کرے گا. تو گویا اللہ اسے اس حدیث کا مصداق بنا دے گا کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ حاجی ایسے ہوتا ہے جو مناسک حج کو پورے آداب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ادا کرتا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو تیسرا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ حج ہمیں درس دیتا ہے کہ حج اللہ کو راضی کرنا، یہ اللہ والوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے. آپ دیکھیے کہ آپ جب گئے تو 2 اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، 2 چادریں پہن لی. یہ لباس تھا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. اب آپ نے طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. یہ کون چلی تھی؟ یہ عزت والی ماں حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا. وہ صفا مروہ کی ان پہاڑیوں کے درمیان چلی، اور جہاں پر سبز لائٹیں لگی ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر پھر آپ نے چلنا نہیں ہے، وہاں دوڑنا ہے، کیونکہ بی بی ہاجرہ وہاں دوڑی تھی. اب کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی مفسر قرآن ہو، کوئی وزیر اعظم یا صدر ہو، وہ جب تک صفا مروہ کی سعی اس انداز میں نہ کرے کہ سبز لائٹیں آئی ہیں تو دوڑیں گے، تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. آپ نے پھر مقام ابراہیم پر آ گئے. اس سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے تو استلام کرنا ہے. وہ حجر اسود جسے حضور نے کعبۃ اللہ میں رکھ دیا، تو حضرت عمر کا عقیدہ کیا ہے کہ اے حجر اسود تیری کوئی اہمیت میری نظر میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ تجھ کو میرے نبی نے چوم لیا ہے صلی اللہ. تو آج تک کوئی چوم نہ سکے تو دور سے ہی استلام کر دے. تو یہ ادا ہے میرے آقا کی جس کو اللہ نے رہتی دنیا تک جاری کر دیا. پھر آپ مقام ابراہیم پر آ گئے، وہاں پر 2 نفل پڑے. پھر آپ نے کنکر مارنے ہیں، یہ بھی ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آپ نے قربانی کرنی ہے تو یہ بھی ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آپ زمزم پیتے ہیں، یہ چشمہ بھی حضرت اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا. تو حج کے جتنے ارکان ہیں یہ ساری ادائیں ہیں اللہ والوں کی. اللہ فرماتا ہے کہ تم ساری زندگی دعا مانگتے رہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ آؤ حج کرو، آج تمہاری دعا کو قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے. آج ان انعام یافتہ لوگوں کی اداؤں کو اپنا لو تو میں تمہاری دعا کو قبول بھی کروں گا اور رہتی دنیا تک تمہیں کامیابی سے بھی نوازوں گا. جب ہم اللہ والوں کی اداؤں کو اپناتے ہیں
یہ کون لوگ تھے؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کے احکام کو اس انداز میں اپنے اوپر نافذ کیا اور اس وقت دنیا میں قائم کیا کہ اللہ نے رہتی دنیا تک ان کی اداؤں کو بھی زندہ کر دیا۔ جب ہم ان کی اداؤں کو اپناتے ہیں تو ان سے ہمیں ایک نسبت قائم ہوتی ہے، اور جس اخلاص کے ساتھ اللہ کے ان احکام کو اپنی زندگی میں انہوں نے نافذ کر دیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے نبی کے غلام، اے میرے نبی کے امتی، آج بھی تو خلوص کے ساتھ ان کی اداؤں کو اپنا لے، میں تمہیں اس وقت جو ان کی عبادات کے انوارات کا نزول ہوا تھا اس کی چند قطرے اگر تمہیں بھی مل گئے تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو حج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی اداؤں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لو۔ 5 مقاصد تھے، وقت اتنا ہے کہ ہم نے 3 بیان کیے ہیں، 2 انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کر دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حج کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا